اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مائدہ آیت سیکشن نمبر 6 ہے، یعنی چھٹا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، اور آیت نمبر 35، 36، 37 تین پڑھیں گے ہم آیت۔ تو آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر اللہ پاک ایمان والوں کو ایڈریس کر رہا ہے، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی جو ہے اس کو صرف ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ سے ڈرو یا اللہ فیئر آف اللہ جو ہے وہ اپنے اندر لاؤ، یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے، یہ بھی اس کا میننگ ضرور ہے، لیکن تقوی جو ہے وہ ہے کہ جیسے ہمارے اندر گاڈ کانشیسنس ہونا چاہیے، یعنی گاڈ کانشیسنس بولتے ہیں نا، جس میں ہم اللہ کا، یعنی ہمارے اندر اس کی ہم کو یعنی جیسے احساس ہوتا ہے ہمیشہ کہ مطلب اللہ جو ہے وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اسی کو گاڈ کانشیسنس بولتے ہیں، کہ جیسے تم آل دا ٹائم تم کانشیس ہو اللہ کے لیے، آل دا ٹائم، چاہے کچھ بھی ہو۔ جیسے کہ بندہ اگر روزہ رکھتا ہے، اکیلا بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے سامنے پانی کا گلاس ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں پیتا؟ کیونکہ اس کو احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ چلے گا جب میں یہ پیوں گا۔ تو اکیلے میں بھی وہ اٹھا کے پی نہیں لیتا۔ اور روزہ کھولنے میں اگر 10-15 منٹ باقی ہو اور پورا دسترخوان بھی لگ جائے اور اس پہ تمام ایک سے ایک مشروبات بھی ہے، ایک سے ایک تلن اور کھانے سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی بندہ صرف بیٹھا ہی ہوتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ نہیں بھئی ابھی بس بہت ہی مجھے بھوک لگ رہی ہے، بہت پیاس لگ رہی ہے، اس لیے میں اٹھا کے اب کھا لوں پی لوں، وہ نہیں کرتا۔ وہ انتظار ہی کرتا ہے کہ صحیح وقت آئے گا تبھی ہی میں روزہ کھولوں گا، تبھی ہی میں یہ سب کچھ کھاؤں گا، چاہے سامنے ایک سے ایک نعمت رکھی ہوئی ہو۔ تو جب روزے کے اندر ہمارے اندر اتنا کانشیسنس ہے تو کیوں نہیں اور ساری باتوں میں بھی ہونا چاہیے، ہماری زندگی کی اور ساری باتوں میں بھی یہی بات ہونی چاہیے۔ اللہ نے یہی چیز کو بولا ہے کہ اللہ کا تقوی جو ہے وہ اختیار کرو۔ تو وہ تقوی اختیار کرنے والی جو بات ہے، اللہ کا جو تقوی ہے کیا؟ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ سب سے بہترین قاری قرآن کے، لیکن وہ قاری کا مطلب جو ریسائٹ کرے وہ نہیں، جو اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھے بھی، یعنی جو سمجھ بھی رہے اور جو پڑھ بھی رہے، تلاوت بھی کر رہے، تو وہ ہے جو جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ قاری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہا تھا۔ تو جب حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تقوی کا میننگ کیا ہے، تو ایسے پوچھے جیسے کہ ینگ جیسے وہ ہیں، تو ان سے پوچھے کہ دیکھیں اس طرح کے مطلب وہ کیا بولتے ہیں، ان کی سمجھ میں تقوی کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب جیسے کہ سمجھو کہ جنگل ہے اور اندھیرا بھی ہے اور تم وہاں پر چلتے ہوئے جا رہے ہو، تو تمہیں ایک خوف ہوتا ہے کہ میں کہیں سانپ کے بل میں میرا پیر نہ چلا جائے، یا کہیں کوئی جانور یہاں بیٹھا ہوا نہ ہو کہ مجھ پہ اٹیک کرے، تو تم کتنے سنبھل کے بچ کے قدم اٹھا رہے ہوتے ہو۔ اور پھر اگر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور ادھر سے تمہیں نکلنا ہے، تو تم اپنے پورے دامن کو پورا سمیٹ لیتے ہو، بچاتے ہو اس سے کہ وہ کانٹوں میں نہ الجھ جائے۔ تو بچا کے جو نکلتے ہو نا، وہی تقوی ہے، انہوں نے کہا۔ تو سوچ لو کہ تقوی کیا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر جو گناہوں کے بہت سارے کانٹے ہیں اور بہت ساری غلط چیزیں ہیں دنیا کے اندر، تو وہ تمام چیزوں سے بچ کے نکلنا ہے، اور وہی ہے کہ اللہ کا تقوی وہی ہے۔ اور پھر ایک اور ہے جو تقوی کا میننگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا اتنا خوف ہے دل میں کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔
یہ خوف ہے جس کو تقوی کہا جائے گا، کیونکہ تم اپنے رب کے لیے ایسا فیئر آف اللہ نہیں کر رہے ہو کہ ڈر رہے ہو، بلکہ تم کو یہ خوف ہے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں. یہ ہے وہ تقوی. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا، اور تلاش کرو، ڈھونڈو، الیہ الوسیلۃ، الیہ یعنی اللہ کہہ رہا ہے خود کہ اس کی طرف، یعنی اپنے آپ کی طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی کی طرف تم تلاش کرو الوسیلہ. اور یہ وسیلہ جو ہے سین سے وسیلہ جو ہے، تو یہ وسیلہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اپروچ، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہا گیا. لیکن لوگ یہ وسیلے کو بھی بہت غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں، یعنی کہ مطلب اس کو اپنی زندگی میں بھی ایسا بنا دیتے ہیں وسیلہ کو کہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت برے ہیں، ہم بہت گندے ہیں، ہم اچھے نہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. اس لیے کسی بہت ہی اچھے جو مطلب لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں یا بہت ہی اچھے، ان لوگوں کو تلاش کرو تاکہ ان کو ہم کہیں کہ وسیلہ بنائے کہ تم ذرا ہمارے لیے دعا کرو. اور یا تو پھر جو صاحب قبر ہے، یعنی کہ جو قبر کے اندر ہے، یا ان کو بولیں گے جا کے کہ ہمارے لیے ذرا دعا کرو، جبکہ سوچو کہ قبر کے اندر ان کو ہی اللہ کی رحم کی ضرورت ہوگی، جبکہ تم ان کو بول رہے ہو کہ ذرا ہمارے لیے پلیز ہمارا یعنی مطلب یہ کام کر دو، اور ہمارے مطلب اللہ سے ہمارا بھی سب مطلب صحیح کروا دو، یہ ہماری دعائیں ہیں پلیز اس کو ذرا قبول کروا دو. اور یا تو پھر بولتے یہی ساری چیزیں ہیں جس نے دنیا میں شرک لائی ہے، یہی چیزیں ہیں. اس لیے کہ یا تو لوگ جائیں گے پروہت کے پاس، پنڈت کے پاس، پھر رہبائز کے پاس، پریسٹ کے پاس جائیں گے اور بولیں گے نہیں یہ لوگ بہت نیک لوگ ہیں. تو ان لوگوں کو بولتے ہیں کہ دیکھو ابھی ہم تمہاری مٹھی گرم کرتے ہیں، یا ہم تمہارے لیے حلوے مانڈے لاتے ہیں، یا ہم تمہارے لیے ایک سے ایک لاتے ہیں پرساد اور سب کچھ اور جو بھی ہے چڑھاوے، تو وہ سب دیتے ہیں، لیکن پلیز ہمارے لیے یعنی اللہ سے بات کرنے کے لیے ذرا ہماری دعا قبول کروانے کے لیے ہماری مدد کرو، وسیلہ بنو. درگاہوں پہ جانا، یہ سب کچھ اللہ کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ جو وسیلے سے شروع ہوئی ہے، یہ نہیں کرنے کو بولا، بلکہ اللہ نے کہا تلاش کرو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا. اور پہلے اللہ نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو. تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندے کو سب سے پہلے تو اللہ نے جو بولا ہے، جو اس کی ول اللہ نے بتایا ہے، اس کی ول ہے وہ قرآن میں، وہ ہے جس کو تم پورا کرو اور اس پہ عمل کرو. یہ نہیں کہ بھئی حرام کا بھی کھا رہے، مال بھی حرام خوری کر رہے اور کسی کا بھی مال بھی ہڑپ رہے اور حرام کھانے سے بھی نہیں بچ رہے، پھر اس کے بعد مطلب اللہ کی جو فرما برداری کرنا چاہیے وہ بھی نہیں کر رہے، اور اللہ نے جو حکم کیا کرنے کا وہ نہیں کر رہے. تو ایسا بہت سارے نہیں ہیں جس کی وجہ سے کہ بندے جو ہے وہ چیز نہیں کر پاتے جو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو تلاش کرو اللہ کے قرب کا ذریعہ، اس کو اپروچ کرنے کا جو بھی ذریعے ہیں. اور وہ ذریعے یہی ہے کہ اللہ ہم کو قرآن کے اندر اللہ جو بات ہم کو ملتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس میں جو ہم کو ملتی ہے، صحیح بخاری جو نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ صحیح مسلم، اور اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں میں جو حدیث ایک جیسی ہے تو وہ ان دونوں پر بھی اوپر اور ہو جاتی ہے. تو وہ چیز سب مطلب ادھر سے پڑھو، ادھر سے تلاش کرو، اور جو کہا گیا ہے وہ کرو. اور اللہ کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور جہاد کرو. اب یہ جہاد کا مطلب کیا ہے کہ فائٹ کرو، قتال کرو، یہ نہیں ہے. جہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ تم جد و جہد کرو،
مطلب بہت اسٹرائیونگ ہارڈ کرو ایک دم، کہ یعنی کہ مطلب جو بولتے نا پوری جد و جہد کرو فی سبیل ہی، اس کے راستے کی، اس کے یعنی اس کے کاز میں، اس کے راستے میں، یعنی وہ کرو جہاد. اور سمجھو کہ جہاد پہلا، سب سے پہلا جو شروع ہوتا ہے وہ تو اپنی نفس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے نا، کیونکہ نفس تو انسان کو غلط بات کا بہت حکم دیتی ہے. وہ فرعون تو ہمارے ساتھ ساتھ آل دا ٹائم ہے، تو اس فرعون کو کچھ لو نا. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اور یہ فلاح وہ کامیابی ہے جو دنیا کی کامیابی نہیں ہے. دنیا کی کامیابی تو دیکھنے جائیں گے تو ہم ایسے لوگوں کے پاس دیکھیں گے جو اللہ کو مانتے تک نہیں، بلکہ بھلا برا ایسا کہتے ہیں. تو اب سوچو ان کے پاس تم کو دنیا کی بہت ساری کامیابی ملے گی، پراسپیرٹی. اللہ جو کہہ رہا ہے فلاح، وہ فلاح ہے جس میں بندہ کامیاب ہو جائے آخرت میں بھی، اور وہ آخرت ہے جو پرماننٹ ہے، جس کے اندر اللہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ ہم کو بھی اس میں تو کامیابی دے اور ہم کو فلاح دے. آمین یا رب العالمین. O you who believe, do your duty to Allah, seek the means of approach unto Him, and strive with might and main in His cause, that you may prosper. اس کی دو ہے نوٹس، 740 and 741. دو نوٹس. 740 تقوی کے بارے میں. تقوی here too might be translated fear of Allah. But the very next clause shows that fear of Allah does not mean fear in the ordinary sense. یعنی جیسے تقوی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، تو یہاں پر بھی اس کی میننگ تو یہی کریں گے، لیکن وہ خوف، وہ ڈر نہیں ہے جو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں، which would make you avoid the object of fear. تو جس سے انسان کو ڈر لگتا ہے تم اس سے دور بھاگتے ہو یا اس کو اوائڈ کرتے ہو. تو یہاں وہ بات نہیں ہے. آن دا contrary, the fear of Allah is the intense desire to avoid everything that is against His will and law. یہ ہے fear of Allah، کہ اصلی جو اللہ سے تمہارے دل میں جو خوف ہے، جو ڈر ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کی مرضی، اللہ کی ول اور اللہ کے قانون، اس کی شریعت، اس سے دور کرے، اگر تم اس کے خلاف جاؤ، وہ تمام چیز سے تم بچو. یعنی تمہیں بچنے کی خواہش ہونی چاہیے، تمہارے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ مجھے بچنا ہے، اس لیے کہ میرے رب کو یہی پسند ہے، میرے رب کی خوشی کے لیے مجھے بچنا ہے، نہ کہ اس کے ڈنڈے کی وجہ سے ڈر کے مارے بچنا ہے. اٹ از ان فیکٹ ڈیوٹی ٹو اللہ، یعنی جتنے تمہارے فرائض ہیں، جو اللہ نے جو بھی تمہیں فریضہ دے کے بھیجا ہے دنیا میں، رسپانسبلٹیز، وہ تمام پوری کرو. ڈیوٹی ٹو اللہ، پہلے اللہ کے لیے، پھر اللہ نے جس چیز کے لیے کہا ہے کہ والدین، پھر والدین کے بعد وہی تمہارے مطلب سب عزیز اقربا اور رشتہ دار اور سب آ جاتے ہیں. پھر فار وی آر ٹولڈ ٹو سیک ارڈنٹلی دا مینس بائی وچ وی میں اپروچ ہے. ہم سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تلاش کرو وہ تمام ذریعے، وہ تمام ذرائع جس سے کہ تم اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کی طرف جاؤ، اللہ کو غضب نہ کرو، غصے والا مت بناؤ. And that can only be done by striving with might and main for His cause. اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں تم اپنے آپ کو مطلب اس میں جد و جہد کرو، اور اپنی پوری طاقت سے، اپنی ہر چیز، اپنے مال سے، متاع سے، سب سے. 741 note. Prosper in the real sense, for that is all that matters. As the life of this world is brief and fleeting, and of small account as against eternity. کیونکہ eternity جو ہے ہمیشگی والی لائف، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کے بارے میں سوچو
یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو بہت چھوٹی بھی ہے اور ہر لمحہ بھاگی جا رہی ہے بس وہ جا ہی رہی ہے، ایوری منٹ جا رہی ہے، تم اس کو روک نہیں سکتے. تو وہ ریئل سینس میں اللہ نے کہا فلاح یعنی پراسپیرٹی، جو پراسپر ہونا ہے، کہ وہ جو تم اگر کرو گے وہ ہے جو تمہارے لیے ہمیشگی والی جو زندگی ہے اس کے اندر تم کو پراسپر ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم وہاں کے لیے فلاح مطلب حاصل کرو. یہ دنیا کے لیے نہیں، یہ دنیا کے اندر کی پراسپیرٹی تو وقتی ہے. کبھی ایک زلزلہ آ گیا یا ایک طوفان آ گیا تو بھی سب انسان کی سارا دنیا بھر کا کمایا ہوا سب چلا جاتا ہے، کچھ بھی ایک جھٹکے میں سب ختم ہو جاتا ہے. اس لیے وہ پراسپیرٹی تو ایک ٹیمپرری ہے، اس کی بات نہیں ہے، یہاں پر پرماننٹ کی بات ہو رہی ہے. نیکسٹ ٹریک میں ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اس کو.